نماز میں شک کی بنا پر سجدہ سہو کرنا کیسا ہے؟ شک سے مراد کوئی واجب رہا ہے کہ نہیں رہا؟ اب یہ شک کی وجہ سے کہ شک بھی ہے نا کہ ایسا ہو نا کہ جس کو شک کہا جائے، بعض وقت وسوسہ ہوتا ہے اور احتیاطاً سجدہ سہو، تو یہ بہت بیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ بہت ہی نامناسب ہے، بیجا ہے، جب تک یعنی کہ کوئی ایسی شرعی طور پر اس کی صورت سامنے نہ آئے کہ یہ میری غلطی ہوئی ہے صحیح معنوں میں، مطلب وہ یعنی کہ ظن غالب آ جائے کہ میری یہ بھول ہوئی ہے، جس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ہر بھول پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بعض بھولوں میں تو نماز ہی چلی جاتی ہے تو سجدہ سہو کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بعض بھولیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں نہ نماز جاتی ہے نہ کوئی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بھول ہوتی ہے لیکن اس بھول پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ یہ سب سیکھنا ہے، ابھی تو شروع میں نے یہ چیزیں بیان کر رہا تھا، ساری چیزیں ہم کو سیکھنا ہے، مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی تو ماشاءاللہ ویب سائٹ پر ایک سے کتابیں موجود ہیں۔ تو ان کا مکتبۃ المدینہ نے نماز کے احکام کتاب چھاپی ہے، اس میں یہ مسائل ہیں، نماز کا طریقہ ایک باقاعدہ رسالہ ہے، بہت مطلب یعنی کہ آپ اس کو مفید پائیں گے۔ پھر اسلامی بہنوں کی نماز نام کی بھی ایک کتاب ہے، زیادہ موٹی ضخیم نہیں ہے زیادہ، انشاءاللہ یہ پڑھیں، آپ پڑھیں، اسلامی بہنیں پڑھیں، نمازیں درست ہوں گی، نماز کی غلطیاں سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ جب نماز درست پڑھیں گے تو نماز کے جو فوائد و ثمرات جو ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، وہ بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے، قرآن کریم کا آیت ہے نا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ تو اب کوئی بولے گا میں نماز تو پڑھتا ہوں اتنے اتنے سال سے، میں بچ نہیں پاتا، اپنی نماز کو چیک کرے تو کہ نماز آیا یہ برابر پڑھنا آتا بھی کہ نہیں آتا۔ تو مشکل یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی۔ جب نماز صحیح طریقے پر ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے فوائد ضرور سامنے آئیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس کو پروپر نہیں آتی، غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب لپیٹ کے رکھ دیں مسلح اور جا کر گھر پہ بیٹھ جا کے میں نماز نہیں پڑھتا، میری تو فلاں برائی تو جاتی ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک کس بارگاہ رسالت میں بات آئی کہ یہ چوری کی عادت تھی، غالب ہے نا، چوری کی عادت تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھتا رہے گا تو یہ دیکھیں مفہوم حدیث پاک کا کہ یہ مطلب اس کی عادت نکل جائے، تو وہ نماز پڑھتا رہا، آخرکار اس نے چوری چھوڑ دی۔ تو یہ مطلب گناہوں سے بچاتی ہے۔ اب آپ بولو کہ ہاتھوں ہاتھ سارے نتائج، اب اتنے باکرامت ہم نہیں بن سکتے نا، دیر تو لگتی ہے، بعض اوقات نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، بعض اوقات کیا اکثر نہیں لگتا۔ ہم اسی لیے تو نہیں پڑھتے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، اچھا عمدہ کھانے میں ہے کیسا ٹیسٹ آتا ہے، پیسے جاتے ہیں تو بھی پرواہ نہیں ہوتی، پیسے ارے بھائی نقصان کرے گی یار دیکھی جائے گی، لیکن پھر بھی ہم کھاتے ہیں وہ ٹیسٹی چیزیں، ہم کو لذت آتی ہے، نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور نماز تلاوت ان میں تو نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے، درست کرے تو اس میں نو سائیڈ افیکٹ۔ تو اب یہ کہ لیکن دل نہیں لگتا، امتحان ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں، کہ ہم تلاوت کرتے تھے ہمارا دل نہیں لگتا تھا، ہم نفلیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہمارا دل نہیں لگتا تھا، ہم نے 20 سال تک ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم پڑھتے رہے۔ اب الحمدللہ 20 سال سے ہم نے نفع اٹھا رہے ہیں اس کا، یا 20 سال تک ہم نے نفع اٹھا اس کا، تو آہستہ دل لگ جاتا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب بیمار ہوئے، بخار آ گیا، اب ڈاکٹر سے دوا لی، ایک ڈوز دیا، یا بخار نہیں اترا، چلو آپ دوسرا لے لیتے، تیسرا بھی لے لیتے، بخار جا نہیں رہا، اب ڈاکٹر کو دھکا مار دیا، اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اب اس نے نئے سرے سے آپ پر پریکٹس شروع کر دی۔ حالانکہ پہلے ڈاکٹر کے پاس رہتے، اس سے بات کرتے کہ آپ کی ایک بار کی دوا سے یہ میری کیفیت ہے اور مجھے
فائدہ نہیں ہو تو وہ ڈاکٹر بدل کے آپ کو دے گا دوا، وہ جو نسخہ تبدیل کرے گا. تو ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کرنے میں فائدہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر آپ کی طبیعت کیفیت سے واقف ہو جائے گا کہ اس کو کون سی دوا چلتی ہے، اس کو کون سی دوا نہیں چلتی. لیکن بے صبرے لوگ جو ہے نا بات بات پہ ڈاکٹر ایک ڈاکٹر بس گھومتے رہتے ہیں. ہر ڈاکٹر اپنا نیا نیا تجربہ اس کو کر کے اس کو سمجھو کہ اعلی مشق بنا دیتا ہے، اور یوں بیچارہ سائیڈ افیکٹس کا بعض اوقات مجموعہ بن جاتا ہوگا. تو ایک سے علاج، یہ ضمناً بات آ گئی، یہ ایک فائدے والا مدنی پھول میں نے آپ کو دیا، تو وہ اس طرح کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ وہ عبادت ریاضت جو بھی ہے، دل لگے نہ لگے یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو کرتے رہنا چاہیے. مریض کو کھانا اچھا نہیں لگتا، دل نہیں کرتا ہے نا، منہ کڑوا ہو جاتا وغیرہ، لیکن وہ کچھ نہ غذا لیتا ہے تاکہ اس کا بدن جو ہے یہ قائم رہے. اگر غذا چھوڑ دے گا تو یہ اور کمزور پڑ جائے گا، نقصان ہوگا. تو یہ غذا لیتا رہے گا، زبردستی کھانا کھاتا رہے گا، کبھی اپکائی آئے گی، کبھی کچھ ہوگا، لیکن نہیں کھانا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ کھانا اس کو موافق آ ہی جاتا ہے. لوگ اب آپ کو بھی تجربہ، بخار سے اٹھنے کے بعد جی نہیں چاہتا، منہ کڑوا ہو جاتا، کھاتے رہتے ہیں کہ بدن کو تو رکھنا. تو ہماری روح بیمار ہے. یہ اس کو ہمارے مطلب عبادت جو ہے نا اس کو یعنی یوں اس کو لذت نہیں مل رہی. تو آہستہ 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 انشاءاللہ ہماری روح جو ہے تندرست ہو جائے گی. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر تو کیا ہونا ہے.